اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قافیہ ابن حاجب المرفوعات سبق نمبر 23 تنازع فعلان کے باب میں قسط نمبر 6 یعنی 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان راہوں پر آپ سب کو، ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ آج تنازع فعلان کے باب میں بصریوں کے مذہب کی آخری کلاس ہے۔ اس کے بعد کوفیوں کا مذہب بیان کیا جائے گا۔ گزشتہ کلاس میں اس سوال کا جواب مکمل کر دیا گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ جب بصریوں نے دوسرے فعل کے عمل دینے کو پسند کیا تو پہلے فعل کا کیا بنے گا جب کہ وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہو۔ یہ آپ نے پڑھ لیے تفصیل کے ساتھ، مکمل ہو گیا یہ سبق۔ آج اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب بصری دوسرے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں تو پہلے فعل کا کیا بنے گا جب کہ پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہو۔ پہلے سوال میں اور اس سوال میں کیا فرق ہے؟ پہلے سوال میں پہلا جو فعل تھا وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اب یہ پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ اس سوال کے جواب میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حذفت المفعول، حذف کر دے تو مفعول کو، ان اگر استغنی عنہ ضرورت نہ ہو اس کی، وَإِلَّا أَظْهَرْتَ ورنہ اس کو تو ظاہر کر دے۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا فعل دو حال سے خالی نہیں، یا تو اسے مفعول ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یا اسے مفعول کی ظاہر کرنے کی ضرورت ہوگی، یعنی مفعول اسے بہر صورت اس کا ظاہر کرنا پڑے گا یا اس کا مفعول ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مصنف نے پہلی بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا حذفت المفعول، تو مفعول کو حذف کر دے، ان اگر استغنی عنہ اس کی ضرورت نہ ہو۔ اگر تو پہلا فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، پہلا فعل افعال قلوب میں سے اگر نہیں ہے تو پہلے فعل کے مفعول کو حذف کر دیں گے، کیونکہ 3 صورتیں ہیں۔ اگر ہم مفعول کو پہلے فعل کے بعد ظاہر کریں گے تو تکرار لازم آئے گا، کیا ہوگا؟ تکرار، جو کہ فصاحت کے خلاف ہے۔ اور اگر پہلے فعل میں مفعول کی ضمیر لے کر آتے ہیں تو فضلہ میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اضمار قبل ذکر باب تنازع فعلان میں جائز ہے، عمدہ میں فضلہ میں نہیں، عمدہ فاعل ہوتا ہے، فضلہ مفعول ہوتا ہے، بشرطے کہ آگے تفسیر موجود ہو۔ تو چونکہ مفعول کیا ہے؟ یہ فضلہ ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں یہاں پر کیا لازم آئے گا؟ اضمار قبل ذکر فضلہ میں لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں۔ البتہ عمدہ میں جائز تھا تو ہم نے وہاں پہ کر دیا تھا۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ مفعول کلام میں فضلہ ہوتا ہے، فالتو چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے حذف بھی کر دیا جائے تو کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو ہم نے بہتر سمجھا کہ اسے کیا کریں گے؟ حذف کر دیں۔ اسے کیا کریں؟ 3 صورتوں میں سے ہم نے حذف والی صورت اپنائی۔ 3 صورتوں میں سے کیا صورت اپنائی؟ یعنی نہ تو ہم نے پہلے فعل کے مفعول کو ظاہر کیا کیونکہ تکرار لازم آ رہا تھا، اور نہ ہی ہم اس کے فعل کے بعد
ضمیر مفعول کی لے کر آئے کہ اضمار قبل ذکر فضلہ میں لازم آئے گا اگر ایسا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو آپشن تھا، تیسری جو صورت تھی وہ ہم نے اختیار کر لی، کیا حذف کر دیا، ہم نے اس کو کیا کر دیا، حذف کر دیا۔ اب جو دو صورتیں تھیں ان میں سے ایک تو بیان ہو گئی، یعنی یا تو پہلا فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہوگا، افعال قلوب میں سے نہیں ہوگا، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پہلا فعل افعال قلوب میں سے ہو تو پھر کیا کیا جائے گا، پھر کیا؟ اچھا، اس کا کیا جواب ہے جی؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَإِلَّا أَظْهَرْتَ، ورنہ تو ظاہر کر دے، ورنہ تو ظاہر کر دے، کس کو؟ مفعول کو۔ کس کو؟ مفعول کو۔ اس کی تفسیر یہ ہے اگر اس کی ضرورت ہو، اس کے ذکر کیے بغیر گزارا ممکن نہ ہو، اس کے ذکر کیے بغیر بات مکمل نہ ہو، گزارا نہ ہو، تو کیا کریں گے؟ ظاہر کر دے۔ اظہارتا، تو کیا کر اس کو ظاہر کر دے، کیونکہ اگر دیکھیں اگر ہم اسے بھی حذف کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ افعال قلوب میں سے ہے نا، جی استاد جی، پہلا فعل کس میں سے ہے؟ افعال قلوب میں سے ہے، تو اگر ہم اس کے مفعول کو حذف کرتے ہیں تو افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک کا حذف لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ جو جائز نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں افعال قلوب کے کم از کم دو مفعول ہوتے ہیں، کتنے مفعول ہوتے ہیں؟ دو مفعولوں کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، بات سمجھ نہیں آتی۔ ابہام ہوتا ہے کلام میں، ابہام ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں حسبنی، اس نے مجھے گمان کیا، اس نے مجھے گمان کیا، منطلقاً چلتے ہوئے۔ اب یہاں پر پہلا جو مفعول ہے وہ موجود ہے یا متکلم کی صورت میں، اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ حاسبہ فعل ماضی معلوم صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن، اس کا فاعل راجے بسوئے، بولیں راجے بسوئے، راجے بسوئے فاعل مؤخر، راجے بسوئے فاعل، مؤخر، راجے بسوئے فاعل مؤخر، فاعل مؤخر یا مفعول مؤخر۔ یہ ضمیر مفعول کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، فاعل کی طرف بھی، بولیں مفعول کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے اور فاعل کی طرف بھی۔ اور ہم کہیں گے یہ مفسر ہے۔ یہ کیا ہے؟ مفسر ہے۔ اس کی تفصیلات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حاسبنی جو ہے یہ فعل از افعال قلوب ہے، فعل از افعال قلوب ہے، ٹھیک ہے جی۔ نون وقایا، نون وقایا، یا ضمیر کی یا متکلم کی ضمیر منصوب متصل منصوب معلن مفعول بہی، مفعول بہی اول، مفعول بہی اگر ہم دوسرا مفعول نہیں لے کے آتے، یہی یا متکلم کی ضمیر مفعول رکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے مجھے گمان کیا، اس نے مجھے گمان کیا۔ اب ابہام ہے، کیا گمان کیا؟ ابہام ہے نا، آپ اس نے آپ کو کیا گمان کیا، کیا سوچا اس نے آپ کے بارے میں، اس کا خیال کیا ہے آپ کے بارے میں۔ اب یہاں پر فاعل بھی ہے ہوا، یہاں پر فعل بھی ہے حاسبہ، یہاں پر نون وقایا کے بعد یا ضمیر کی مفعول بھی ہے، لیکن بات سمجھے، بات میں ابہام ہے، بات میں تردد ہے، بات میں ابہام ہے، بات میں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے افعال قلوب کا دوسرا مفعول ضروری ہے۔ آگے دوسرا مفعول لے کر آئے منطلقاً، بولیں منطلقاً، چلتے ہوئے، حاسبانی منطلقاً، اس نے مجھے گمان کیا چلتے ہوئے، اس نے مجھے گمان کیا چلتے ہوئے۔ اور میرا بیٹا سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہیں؟ وَخَسِبْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا، وَخَسِبْتُ، اور میں نے گمان کیا زید کو
मुंतलिकन चलते हुए। अच्छा बेटा, जो पहला फ़ेल है वो खासिबा है, नंबर 1। नंबर 2 ये अफ़ाल क़ुलूब में से है। नंबर 3 इसके 2 मफ़ूल हैं। नंबर 1 या मुतकल्लम की मफ़ूल है और नंबर 2 मुंतलिकन मफ़ूल है। समझ आ गई? 2 मफ़ूल हो गए और अफ़ाल क़ुलूब के कम अज़ कम 2 मफ़ूल होते हैं। अगर हम यहाँ पर मफ़ूल बिही को हज़फ करेंगे तो अफ़ाल क़ुलूब के 2 मफ़ूलों में से एक मफ़ूल का हज़फ लाज़िम आएगा, जो कि जायज़ नहीं है। सबक समझ आया? सबको समझ आया? सवालात लिख लें। अगर पहला फ़ेल मफ़ूल का तकाज़ा करे तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि की इबारत का सहारा लेकर मुकम्मल तफ़सील तहरीर फरमाएं और याद भी करें। सवाल नंबर 2, अफ़ाल क़ुलूब कितने हैं? इनको अफ़ाल क़ुलूब क्यों कहते हैं? इन मफ़ूलों के बारे में मुकम्मल तफ़सील सुपुर्द कलम करें और याद करके दूसरे दिन सुनाएं। आज के लिए इतना। इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। सैयद दिलावर हुसैन शाह काज़मी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।